تھی کہ ان کو اپنے ہاتھ بھی صحیح سے نظر نہیں آ رہے تھے اور اب ان دونوں کے پاس صرف چند منٹ کا آکسیجن بچا تھا۔ اتنے میں ایک ڈائیور آلٹرنیٹ راستہ ڈھونڈنے کے لیے واپس پیچھے گیا اور دوسرا وہیں ملبے کے پاس ہی رکا رہا۔ 5 منٹوں کے بعد جب وہ واپس آیا تو جو اس نے دیکھا وہ واقعی ناقابل یقین منظر تھا۔ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، کیو ڈائیونگ نارمل اسکوبا ڈائیونگ سے الگ ہوتی ہے۔ اسکوبا میں نارملی لوگ اوپن واٹر میں جاتے ہیں جہاں اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو صرف ایک پش ڈائیور کو سیدھا سرفیس پہ لے آتا ہے، لیکن کیو ڈائیونگ میں اوپر اور سائیڈز میں غار کے پتھر ہوتے ہیں اور بس ایک نیرو راستہ ہوتا ہے۔ اگر آکسیجن ختم ہو جائے، اکوپمنٹ فیل ہو جائے یا ڈائریکشن یاد نہ رہے تو سمجھو گیم اوور۔ کیو ڈائیونگ وہ واحد اسپورٹ ہے جس میں ایکسٹرا آرڈنری ہائی کیجوالٹی ریٹ پایا جاتا ہے۔ سوئمنگ میں ہر 1 لاکھ حصہ لینے والوں میں 1.77 ڈیتھس دیکھی گئی ہیں۔ اسی طرح بیس جمپنگ میں 43 اور کیو ڈائیورز کی بات کی جائے تو ہر 1 لاکھ ڈائیورز میں 138 کیجوالٹیز ہوتی ہیں۔ ہر سال دنیا بھر میں 25 سے 30 ڈائیورز اس اسپورٹ میں دم توڑ دیتے ہیں اور یہ چھوٹا نمبر اس لیے ہے کیونکہ کیو ڈائیونگ کرنے والے لوگ ہی کم ہیں۔ فلوریڈا میں موجود شرلاک اسپرنگز ایک میز کی طرح ہے جہاں کچھ ٹنلز ڈیڈ اینڈ ہوتے ہیں اور کچھ ڈائریکٹ موت کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ کیو کی ڈیپتھ 80 سے 120 فیٹ، پانی کا ٹیمپریچر ہمیشہ 22 ڈگری سیلسیس اور ویزیبلٹی نارملی کرسٹل کلیئر ہوتی ہے۔ 17 نومبر 1991 صبح کا وقت تھا، موسم خوشگوار اور ہلکی ہلکی دھوپ پانی کے اوپر چمک رہی تھی۔ WKPP یعنی وڈ ول کاسٹ پلین پروجیکٹ کے کچھ پروفیشنل کیو ڈائیورز ایک مشن پر نکلے تھے۔ ان کا مقصد تھا کہ غار کے نئے راستے ایکسپلور کیے جائیں اور ان کا میپ تیار کیا جائے۔ ان ڈائیورز میں 2 نئے ڈائیورز بھی شامل تھے، بل اور پارکر۔ دونوں دوست تھے اور ایڈونچر کا جنون ان کے سر پر سوار تھا۔ ان کے لیے یہ صرف ایک ڈائیو نہیں بلکہ اپنی حدوں کو توڑ کر ایک نیا ریکارڈ بنانے کا چانس تھا، پر انہیں